سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی اقدامات، وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا، چاروں وزرائے اعلیٰ بھی شرکت کریں گے۔ امداد کی فراہمی کے لیے کمیٹیاں قائم، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ریلیف کیش کی تقسیم میں تاخیر پر برہمی کا اظہار۔ اسلام آباد میں سفیروں کی کانفرنس فوری بلانے کا بھی فیصلہ، وزیر اعظم کا آج سندھ کا دورہ شیڈیول۔ سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں اور پنجاب میں جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے، اس کے لیے ہم مزید اقدامات ہمیں کرنے ہیں، مزید اس کے لیے رقوم ہمیں چاہیے، اور یقیناً جو لاکھوں کروڑوں لوگ جو اس وقت اس سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم جہاں سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، ان کے لیے ہم وسائل تلاش کریں گے۔ بدترین سیلاب، ملک کو ایمرجنسی صورتحال کا سامنا، وزیر اعظم کی انٹرنیشنل پارٹنرز کو متاثرہ علاقوں کے دورے کی دعوت۔ فلڈ ریلیف فنڈ قائم، فوری طور پر 5 ارب روپے جاری، متاثرین کی بحالی پر 37 ارب روپے خرچ کرنے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ نے 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کر دی، بے گھر ہونے والوں کو دوبارہ آباد کریں گے، شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ سیلاب زدگان کی بحالی کمیشن سپاہ سالار ان ایکشن، متاثرہ افراد کی مکمل دادرسی کی ہدایت، مشکل میں گھرے عوام کو ریلیف میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، جنرل کمانڈر جاوید باجوہ کا حکم۔ آرمی چیف کی زیر صدارت پر کمانڈرز کانفرنس، قدرتی آفت میں ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس، ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، فارمیشنز کو دہشت گردی کے خلاف آپریشنل تیاری جاری رکھنے کا حکم۔ پاک فوج سیلاب زدگان کی بحالی میں پیش افسران نے 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کر دی۔ بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری، 40,000 افراد محفوظ مقامات پر منتقل، 23,000 متاثرین کو طبی امداد کی فراہمی، خیمے، بستر اور دیگر سامان بھی تقسیم۔ تباہی وہ بھی لامتناہی، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، بپری موجیں سب کچھ بہا لے گئیں، ہزاروں مکانات تباہ، لاکھوں افراد بے گھر، سڑکیں کھنڈر، متاثرہ علاقوں میں خوفناک منظر، بے بس اور لاچار متاثرین کو مدد کا انتظار۔ سیلاب سے تباہی، ملک بھر میں 900 سے زائد افراد لقمہ اجل، سندھ میں 300، خیبر پختونخوا میں 169 اور پنجاب میں 164 اموات۔ مسلسل بارشوں کے باعث متاثرین تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا۔ ریکارڈ بارشوں نے سندھ کا حلیہ بگاڑ دیا، گھر، دکانیں، کارخانے اور فصلیں سب برباد، مواصلاتی نظام ناکارہ، سڑکیں زیر آب، زمینی رابطے ختم، خوراک کی قلت، خراب موسم کے باعث امدادی سرگرمیاں جاری رکھنا مشکل، صوبے کے بیشتر اضلاع میں انسانی المیہ جنم لینے کا خدشہ، تعلیمی ادارے مزید 2 روز بند رکھنے کا اعلان۔ سندھ میں سیلاب سے نقصانات، یونین کونسلز کے ذریعے تخمینے کا فیصلہ، مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس، ریلیف کے اقدامات اور متاثرین کی بحالی پر غور، متاثرین سڑکوں پر کھلے آسمان تلے موجود، فوری طور پر خیموں کی اشد ضرورت ہے، وزیر اعلیٰ کا ٹینٹ سٹی بنانے کا اعلان۔ کوئٹہ میں رات گئے موسلادھار بارش، اسپیڈی روڈ، خروٹ آباد اور بشتور آباد کے گھروں میں پانی داخل، متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، صوبائی مشیر داخلہ اور ڈی جی پی پی ڈی ایم اے کا سیلابی علاقوں کا دورہ، بارشوں کی صورتحال کا جائزہ۔ بلوچستان میں بھی تباہی کی داستان، مزید 3 افراد جاں بحق، مجموعی تعداد 237 تک پہنچ گئی، 8,423 مکانات منہدم، صوبے میں بارشوں کا سلسلہ جاری، دادو خزدار ٹرانسمیشن لائن کا ٹاور گر گیا، 7 اضلاع کو بجلی کی فراہمی معطل۔
پختونخوا بھی سیلاب سے شدید متاثر 24 گھنٹوں کے دوران 9 اموات ٹانک آفت زدہ قرار جنوبی وزیرستان میں بڑے ریلی سے تباہی ڈی آئی خان کے علاقے چاندرا میں پانی گھروں میں داخل زمینی رابطے منقطع صوبے کے مختلف اضلاع میں تعلیمی ادارے بند سیلاب زدہ عوام کی بحالی اولین ترجیح بے گھر ہونے والوں کی دوبارہ آبادکاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے پنجاب حکومت تمام ممکنہ وسائل فراہم کرے گی وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے فلڈ ریلیف فنڈ قائم کر دیا فی الفور 5 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان پائی متاثرین پر خرچ کرنے کا عزم عدلیہ اور سرکاری افسروں کو ڈرانے دھمکانے کا الزام رانا ثناءاللہ کے خلاف گجرات کے تھانہ انڈسٹریل ایریا میں ایف آئی آر درج آئین کے مطابق کارروائی ہوگی وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کا اعلان عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے والوں کے خلاف عوام نے سچا مقدمہ بنا دیا عنقریب گرفتاری ہوگی مون اصلاحی کا ٹویٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز رانا ثناءاللہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ بھی فریق اعلیٰ عدلیہ اور دیگر اداروں کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنے کا الزام پولیس حکام اور خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا معاملہ 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض عمران خان کی عبوری ضمانت منظور پی ٹی آئی چیئرمین کو 1 ستمبر تک گرفتار نہ کیا جائے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا حکم پولیس کو نوٹس جاری پولیس کے خلاف لیگل ایکشن کی بات پر دہشت گردی کا کیس بن گیا پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنا ہوا ہے عدالت میں ثابت ہو گیا شہباز گل پر تشدد ہوا عمران خان کی گفتگو سعودی عرب کا پاکستان میں $1 ارب سرمایہ کاری کا اعلان پاک سعودی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ باہمی دلچسپی کے عبور پر تبادلہ خیال بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا فیصل بن فرحان کی متاثرین کی بھرپور مدد کی یقین دہانی سنتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب کو بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہ عوام کو کہتے ہیں جی کہ بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوا مفتاح اسماعیل صاحب ذرا دفتر سے باہر نکل کے غریب عوام میں جائیں آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ رہتے کس طرح ہیں لوگ بل کس طرح دیتے ہیں لوگ خودکشیاں کیسے کر رہے ہیں لوگ جھولی اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں ہمیں کیا یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا باقی کہ عمران نیازی کے گند اور گندگی کی وجہ سے لوگ آج ہمیں بدوائیں دیں بجلی کے بلوں میں بتحاشا اضافہ عابد شیرلی اپنی ہی حکومت پر برہم مفتاح اسماعیل گھر سے نکل کر دیکھیں غریب کی حالت کیا ہے لوگ ہمیں جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں لیگی رہنما کی نیوز کانفرنس طلال چودھری کا IMF سے دوبارہ مذاکرات کا مطالبہ سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کرنے والوں کو فی کس 1.5 لاکھ روپے کی رقم واپس حج پالیسی کے تحت 8,60,170 روپے مقرر کیے گئے تھے اخراجات 7 لاکھ روپے کے حساب سے آئے قائمہ کمیٹی کو بریفنگ کامن ویلتھ اور اسلامی یکجہتی گیمز میں سب سے لالی پرچم سر بلند کرنے والوں کو خراج تحسین میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب وزیر اعظم نے انعامی چیک تقسیم کیے شہباز شریف کا ڈپارٹمنٹل سپورٹس پر عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان کامیابی قوم کی دعاؤں کا نتیجہ ارشد ندیم حوصلہ افزائی پر شکر گزار